الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین وأمہات المؤمنین وسائر عباد اللہ الصالحین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کرتے ہیں یاد تیری سارے جہان والے جھکتے ہیں تیرے آگے سب آن بان والے بندے ہیں تیرے عاجز کرتے ہیں التجا ہم حاجت روا تو ہی ہے اے دو جہان والے ایاک نعبد خود تو نے سکھا دیا ہے ایاک نعبد خود تو نے سکھا دیا ہے الفت ہو غیر سے کیوں پھر آسمان والے تیرے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہے مومن تیرے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہے مومن دیتے ہیں جان تجھ پر تیرے قرآن والے دیتے ہیں جان تجھ پر تیرے قرآن والے بارے گناہ سے اکثر رہتا ہے دل پریشان بارے گناہ سے اکثر رہتا ہے دل پریشان تو بخش دے کرم سے اے دو جہان والے تو بخش دے کرم سے اے دو جہان والے وقت قضا جمائے ہم سب کی یہ دعا ہے وقت قضا جمائے ہم سب کی یہ دعا ہے کلمہ زباں سے نکلے عالی شان والے کرتے ہیں یاد تیری سارے جہان والے جھکتے ہیں تیرے آگے سب آن بان والے قابل صد احترام بزرگوں واجب الاحترام ساتھیوں عزیزان گرامی قدر اور خواتین اسلام بے شمار حمد و ثنا بے انتہا تعریفات ساری کی ساری برائی کبریائی بلندی اور بزرگی حمد و ثنا تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے جس نے اپنی قدرت سے کائنات کو پیدا کیا اور دنیا کو زینت بخشنے کے لیے حضرت انسان کی تخلیق فرمائی اور اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بے انتہا انبیاء کرام کی جماعت رسل کی جماعت نبیوں کی جماعت کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا جن کی آخری کڑی سرور کونین شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار انبیاء ختم الرسل جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئیے میں اور آپ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ جل شانہ اپنے تمام کے تمام انبیاء کرام پر عموماً اور خصوصاً رسولوں کے تاجدار ختم المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ساری دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں کی جانب سے عموماً اور مغربی بنگال کے مردوں اور عورتوں کی جانب سے خصوصاً چندہ نگر کے
مردوں اور عورتوں کی جانب سے اللہ رب العالمین بے انتہا درود و سلام نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام و خواتین اسلام، آج جمعہ کا دن یہ سب کو معلوم ہے، مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آج جمعہ ہے۔ یوم الجمعہ 2 محرم الحرام 1445 ہجری کا آغاز ہے، یعنی اسلامی سال کا ابتدا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، جس کی آج دوسری تاریخ ہے، اور ہجری 1445 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک ہفتہ کے لیے گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے لیے زندگی اور بخش دی، حیات میں رکھا، نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق فرمائی۔ تو آپ حضرات نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے خطبہ مسنونہ سماعت کرنے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کے آنے کو قبول فرما کر جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بلا شبہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک قرآن مجید کے اندر سال کے 12 مہینے ہیں، جس کے اندر 4 مہینے باحرمت قرار دیے گئے ہیں۔ ایک مہینہ تو جمادی الاخر اور شعبان المعظم کے درمیان میں ہے، اور 3 مہینہ پے در پے، یعنی رجب کا مہینہ، پھر ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، اور محرم الحرام کا مہینہ، جس کی آج دوسری تاریخ۔ یہ حرمت کا مہینہ، اس کے اندر جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا منع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ حج کا مہینہ، ذی الحجہ یا ذی الحجہ بھی کہیے، ذی الحج بھی کہا جا سکتا ہے، ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے۔ واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اللہ نے اس کے اندر یہ فرمایا۔ اور دوسری جگہ کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ہاں حج البیت من استطاع، حج کا استعمال کیا۔ اور وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ 17 پارہ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ پکار دیجئے لوگوں کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوک رجالا وعلی کل ضامن یاتین من کل فج عمیق، آپ لوگوں کو آواز دے دیجئے، آپ لوگوں کو پکار دیجئے حج بیت اللہ کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، پیدل ہو، سواری پہ ہو، دبلے پتلے سواری پہ ہو، چاہے جیسے بھی سواری پہ ہو، اس گھر کی زیارت کے لیے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہم ما یبلغ صوتی، اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ قال اللہ تعالیٰ علیک الاذان وعلینا البلاغ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے اذان پکار دینا، آپ کا کام ہے آواز لگا دینا، میرا کام ہے آواز کو پہنچا دینا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آواز لگا دی۔ اس وقت سے لے کر 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا، اس وقت سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ الرحمن حج بیت اللہ کے لیے لوگ جاتے رہیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نسبت سے بھی 3 مہینے پے در پے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم کا مہینہ کو حرمت والا قرار دیا ہے، اس لیے کہ حج کے لیے لوگ ذوالقعدہ کے مہینے سے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ذی الحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، اور واپسی ہوتے ہوتے محرم الحرام کا مہینہ بھی گزر جاتا تھا پہلے کے دور میں۔ ابھی تو ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، کلکتہ سے 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ میں پہنچ گئے، ہے نا۔ تو پہلے سفاری بھی چلا کرتے، لوگ پیدل جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے حرمت کا مہینہ 3 مہینے لگاتار ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم کا، اس لحاظ سے بھی اللہ رب العالمین نے اس کو محترم قرار دیا۔ تو محرم الحرام کا مہینہ جہاں خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ ہمارا جو ہجری سال ہے، محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کا ابتدا ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان مبارک، شوال مکرم، ذوالقعدہ، ذی الحجہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔
تو ذی الحجہ کے مہینہ کے اندر بھی ایک قربانی کا تذکرہ ہے، قربانی کا ایک ذکر ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لقت جگر کو قربان کیا تھا۔ اور محرم الحرام کے مہینے میں بھی ایک قربانی کا تذکرہ چلا آیا، ذکر چلا آیا، جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو 61 یا 60 ہجری میں کربلا کے سنسان میدان میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت تھا۔ کہ محرم الحرام کا مہینہ ابتدا سے کب سے اللہ رب العالمین کے نزدیک حرمت والا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس دن سے اللہ کے نظر میں حرمت والا ہے جب سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ 4 مہینے حرمت کے قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 کتاب اللہ، یہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب کے نزدیک حرمت والا مہینہ جو ہے 4 مہینے ہیں۔ یہ اس کب سے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ کا جشن نہیں منایا جاتا، یا خوشی نہیں منائی جاتی، یا غم نہیں منایا جاتا، بلکہ یہ ابتدائی آفرینش عالم سے ہے۔ آپ لچھے دار تقاریر سنتے ہیں، ذکر شہادت کے نام پر آپ نے علماء کرام کی زبانی تقریر سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں زمین کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا، سورج چاند کو پیدا فرمایا، ستاروں کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، نجات دیا، فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات بخشا، ہے نا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے شکم سے باہر نکالا، اس طریقے سے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے شفا یابی بخشی۔ یہ لچھے دار تقاریر سماعت فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سماعت فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور بزرگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی نزدیک کتنی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہما ریحانیہ من الدنیا، یہ میرے لیے دنیا کے اندر 2 پھول ہیں۔ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، سردار ہے جنت کے نوجوانوں کے میرا حسن اور حسین۔ الحسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ جو کوئی شخص حسین سے محبت رکھتا ہے تو مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو کوئی حسین سے عداوت کرتا ہے مجھ سے عداوت کرنے کی وجہ سے ان سے عداوت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی۔ فرمایا اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اور تو ان سے بھی راضی ہو جا جو ان سے راضی ہیں۔ یعنی فرمایا کہ یہ حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، فاطمہ زہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں اللہ سے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ان لوگوں سے تو راضی ہو جا، اور ان سے بھی تو راضی ہو جا جو ان سے راضی ہیں، جو ان سے خوش ہیں، ہے نا۔ تو محرم الحرام کا مہینہ کی عظمت اس سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے میں لوگ روزے رکھا کرتے تھے۔ دور جاہلیت سے یہ روزہ چلا آ رہا، یہ نہیں کہ یہ روزہ جو ابھی لوگ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا، نہیں، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا روزہ نہیں ہے، یہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ حج اللہ کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے لوگ کرتا ہے، جتنے بھی عبادات ہیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو دور جاہلیت کے اندر بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ یوم عاشوراء کا روزہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودیوں کو آپ نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے سوال کیا کہ آج کے دن روزہ تم لوگ رکھتے ہو، کیسا روزہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون
اور پھر ان کے لشکر سے نجات دی تھی، جس کے شکرانہ میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ میرا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے، وہ بھی پیغمبر ہیں، ہم بھی پیغمبر، اس لیے میں بھی روزہ رکھتا ہوں یوم عاشوراء کا۔ اور یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے، مخالفت کے لیے ایک روزہ اور شامل کر لو، 9ویں تاریخ کا روزہ شامل کر لو یا 11ویں تاریخ کا روزہ شامل کر لو۔ صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، روزہ رکھو یوم عاشوراء کا اور ایک دن اس میں شامل کر لو، پہلے صوم یومن قبلہ او بعدہ یوما، یا ایک دن اس کے بعد روزہ رکھ لو، یعنی 10 اور 11، 9 10 یا 10 11۔ بعض جاہلوں کے نزدیک یہ مشہور ہے کہ 11 محرم الحرام کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے خوشی میں نعوذ باللہ یزید کی ماں نے 11 تاریخ کا روزہ رکھا تھا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب فرما کے چلے گئے، اور یہ روزہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے لوگ فرض سمجھ کر کے اس روزہ کو رکھا کرتے تھے، یوم عاشوراء کا روزہ۔ لیکن رمضان مبارک کا روزہ جب فرض ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا استحباب کا درجہ باقی رہ گیا، جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے نہ رکھے، رکھے اور رکھنے پر ثواب ملے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دیا کہ ایک روزہ اس میں شامل کر لو، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو مسلمان 2 روزہ رکھیں، ایک پہلے شامل کر لیں یا ایک بعد میں شامل کر لیں۔ صوم یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوم یوما قبلہ او بعدہ یوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے، افضل الصیام بعد رمضان ہے شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے محرم کے مہینے میں، افضل الصیام ہے بعد رمضان، افضل روزہ رمضان کے بعد اگر ہے تو شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نوافل کی ادائیگی کرنی چاہیے، دنیا کے خرافات سے بچ کر کے۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، قلبی محبت کس طریقے سے ہوگی۔ بے شمار رکعات نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ کربلا کے سنسان میدان میں 12,000 سے زیادہ خطوط بھیج کر کوفہ والوں نے جب بلوا لیا آپ کو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے وہاں، تو مکر جاتے ہیں، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے آخری خطبہ دیا میدان کارزار میں، اس کے اندر کربلا کے میدان میں آپ نے آخری خطبہ دیا کہ لوگوں سنو، میری بات سنو، تم کو یہ معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا پیارا نواسا نہیں ہوں؟ تمہارے نبی کی بیٹی کا پیارا بیٹا، فاطمہ زہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ علی شیر خدا کا لختے جگر نہیں ہوں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے نانا جان نے میرے اور میرے بھیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ الحسن والحسین و سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور خصوصی طور پر میرے بارے میں میرے نانا جان نے نہیں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت رکھتا ہے مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ لوگوں، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو ایسے ایسے صحابہ کرام موجود ہیں، ان سے تم تصدیق کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو، گواہی لے سکتے ہو۔ ابو سعید خدری سے پوچھو، جابر بن عبداللہ سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو،
وغیرہ وغیرہ صحابہ کرام ہیں یہاں موجود، ان سے پوچھو، یہ لوگ تم کو بتائیں گے کہ میرے نانا جان نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے۔ کیا میں نے کسی کی جان لی ہے؟ کیا میں نے کسی کا خون کیا ہے؟ کیا میں نے چوری کی ہے؟ کیا میں نے کسی کے اوپر بہتان باندھا ہے؟ آخر میرا کیا قصور ہے؟ اگر نہیں مانو گے تو میرا اعتماد اور بھروسہ ہر حال میں پروردگار عالم کے اوپر ہے، لیکن تم سے یہ گزارش ہے کہ کم سے کم 2 رکعت نماز مجھے ادا کر لینے دو میدان کارزار میں۔ میدان کربلا کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز دوگانہ ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، میں نے جلدی نماز، لمبی رکعت اور لمبی قرات اور لمبا سجدہ میں نے نہیں کیا کہ تم یہ سمجھو گے کہ مرنے کے ڈر سے، قتل ہونے کے خوف سے یہ لمبا سجدہ کر رہا ہے، اس لیے میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ سجدے میں جاتے فرماتے ہیں، یا رب تو نانا جان کی امت کو بخش دے، سلطان 2 جہان کی امت کو بخش دے، امت کے بچوں پر علی اصغر فدا کیا اور نوجوانوں پر علی اکبر فدا کیا۔ معزز سامعین کرام، یہ محرم کا مہینہ ڈھول اور تاشا بجانے کا مہینہ نہیں ہے، اس میں غم ماتم کرنے کا مہینہ نہیں ہے، گریہ وجاری کا مہینہ نہیں ہے، خون بہانے کا مہینہ نہیں ہے، زنجیر سے پشت کے اوپر پیٹ میں مارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ چاند ہو جانے کے بعد غسل نہیں کرتی ہیں، عطر نہیں لگاتی ہیں، سر میں کنگھی نہیں کرتی ہیں، صابن نہیں لگاتی ہیں، میلے کچیلے کپڑے پہنتی ہیں، چوڑیاں پھوڑ لیتی ہیں اور ماتم کرتی ہیں، گھر کے اندر گریہ وجاری کرتی ہیں۔ یہ جہالت ہے، اسلام کے اندر یہ ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ سینے کے اوپر کوٹنا، رخسار کے اوپر تماچا مارنا، بال کو نوچنا کھٹوسنا اور ماتم و گریہ وجاری کرنا اسلام نے حرام قرار دیا۔ کیا شہید کربلا پہ ماتم کہنا ہے روا؟ کیا یہی تعلیم تم کو دے گئے ہیں مصطفیٰ؟ جب سمجھتے ہو شہیدوں کے لیے لازم بقا، پھر یہ سینہ کوبیاں کیوں کر رہے ہو جا بجا؟ کیا سمجھتے ہو یہی ایک شان ہے اسلام کی؟ پیاس کیا رو کر بجھا دیتے ہو تشنا کام کی؟ آج کیوں تقلید کرتے ہو تم اہل شام کی؟ کیا خبر تم کو نہیں ہے حشر کے انجام کی؟ ڈھول اور باجا بجانا کیا غم اسی کا نام ہے؟ سج کے پھر میلے میں جانا غم اسی کا نام ہے؟ پیترے بازی دکھانا غم اسی کا نام ہے؟ نعرہ پی پی کر لگانا غم اسی کا نام ہے؟ کیا اسی کرتوت سے راضی خدا ہو جائے گا؟ فرض جو لازم ہے تم پر وہ ادا ہو جائے گا۔ کر دیا راہ خدا میں خاندان جس نے نثار، آج ہے لکڑی کا ڈھانچہ آہ ان کی یادگار، اور بنائے جا رہا ہے تازیہ فرضی مزار، بس چڑھائے جا رہا ہے ہار بدھی زر نگار۔ تو مناتا ہے خوشی راہ شریعت چھوڑ کر، سید الشہداء کے ایک معصوم دل کو توڑ کر، تجھ سے راضی ہو نہیں سکتے شہید کربلا، مصطفیٰ کے نام اور اسلام کو رسوا کیا۔ ڈھول تاشا مست ہو کر پیٹتا ہے جا بجا، عورتیں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں بے حیا، شرم کر اے مرد مسلم تم کو یہ زیبا نہیں، دیکھ کر یہ مصطفیٰ کو رنج ہوگا یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کو وقف کر دو تم عبادت کے لیے، تم کو خالق نے کیا پیدا اطاعت کے لیے، تم ہو مذہب کے لیے، تم ہو شریعت کے لیے، جان کیوں تم دے رہے ہو رسم بدعت کے لیے؟ گر نہ باز آؤ گے تو مولا خفا ہو جائے گا، حال جو ہے آج کل اس سے برا ہو جائے گا، ہے نا؟ ظلم کرتے تھے عدو تو مسکراتے تھے حسین، کیا مصیبت میں آنسو بہاتے تھے حسین، سرفروشی کا سبق ہم کو سکھاتے تھے حسین، سست یہ ہے تیر جب سینہ پہ کھاتے تھے حسین، مسکراتے تھے جہاں میں مصطفیٰ کے واسطے، خاندان قربان کرتے تھے خدا کے واسطے، ظلم سہنا بھی گوارا کر لیا شبیر نے، خاندان قربان سارا کر دیا شبیر نے، یہ دم آخر اشارہ کر دیا شبیر نے، بعد میرے تم کبھی ماتم نہ کرنا مسلموں، جان دینا کفر کا تم در نہ بھرنا مسلموں۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ڈھول تاشے کا مہینہ نہیں ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ،
آدمی کی عبادت میں لگنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق روزے رکھنی چاہیے۔ آپ 10 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، نوافل روزے رکھتے ہیں، لیکن صحیح روزہ، اصل روزہ ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اس کے ساتھ ایک روزہ پہلے شامل کیجئے یا ایک روزہ بعد میں شامل کیجئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا طریقہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کو اپنے کاندھے پہ نانا جان اٹھا کر کے گھما کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے جایا کرتے، آپ کے پشت مبارک پر بیٹھ جایا کرتے، جب تک کہ پشت مبارک سے اترتے نہیں، آپ کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ کیسی محبت! حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا معنی ہے؟ یہ غم ہے، غم میں خوشی منایا جا رہا ہے۔ یہ در پردہ، یہ پردہ میں جو ہے غم کے آڑ میں خوشی منایا جا رہا ہے۔ یہ ڈھول اور تاشا خوشی کے موقع پر بجایا جاتا ہے۔ 10ویں تاریخ کو جو کارنامہ انجام دیا جاتا ہے ہمارے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر، بہت ہی افسوسناک، کروڑوں روپئے کا صرفہ ہو جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بچیاں کی شادی نہیں ہو رہی ہے غریبی کی وجہ سے، عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے۔ کسی کا صحیح طریقے سے یتیم بچہ کہیں پرورش نہیں پا رہا ہے، اچھا کالج نہیں ہے، اچھا مدرسہ نہیں ہے، کہیں تعلیم گاہ نہیں ہے۔ یہ کروڑ روپئے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ یہی پیسہ اگر یتیموں کی پرورش میں لگایا جائے، بیواؤں کو دیا جائے، ان بچیوں کو دیا جائے جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے غریبی کی وجہ سے، مدارس کی تعمیر کیے جائیں، مساجد کی تعمیر کیے جائیں، اسکول کالج بنایا جائے، یونیورسٹی بنایا جائے، ترقی کا راستہ ہموار ہوگا، ترقی کریں گے لوگ مسلمان۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ محبت کا معنی، محبت کے اندر سب محبت میں کیے جا رہے ہیں۔ جو منع کرتے ہیں وہ بھی محبت میں منع کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی محبت میں کرتے ہیں۔ حضرت علامہ احمد رضا خان صاحب بریلوی، قانون احکام شریعت اور بہار شریعت کے اندر ان کا فتویٰ، تاجہ بنانا حرام ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا تاجہ بنانا حرام، ماتم کرنا، گریہ وجاری کرنا حرام قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ قبروں پہ جانے سے بھی عورتوں کو منع کیا ہے انہوں نے، قبروں پہ جانے سے عورتوں کو انہوں نے بھی منع کیا ہے احمد رضا خان صاحب نے۔ آئیے 12 سورہ فاطر رکوع نمبر 3 آیت نمبر 22-23 دیکھتے ہیں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، ہے نا، دعائی دی جاتی ہے۔ تعزیہ کے اندر بچوں کو گھمایا جاتا ہے، گھسایا جاتا ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ یا امام صاحب ہمارا بیٹا اچھا ہو جائے گا تو اتنا ہم ملیدہ چڑھائیں گے، اتنا فاتحہ دلائیں گے، اگلے سال تعزیہ بنوائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ہمارے بیٹا کی نوکری ہو جائے گی تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ قبروں پہ جا کے بھی وہی کیا جاتا ہے۔ تو احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ قرآن مجید کا دیکھیے آپ، تو اس کے اندر ترجمہ کیا کرتے ہیں، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے آواز سنوا دیتا ہے، اور آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے کہ آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں۔ مولانا محمد جناح غنی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں۔ کتنا ادب و احترام کا مقام ہے، قبروں میں دفن ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں، ہے نا بھائی، عام بھاشا ہے۔ کیا پرا کر رہا ہے تم لوگ، پڑے ہو، ہے نا۔ دیکھیے ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی مسجد کے اندر رکھا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہوا۔ ایک آدمی جا رہا تھا دریا میں ڈبانے کے لیے، تو میں نے اس کو لے لیا، اس لیے کہ دریا میں جانے کا راستے پہ میری مسجد ہے جس میں 42 سال سے میں امامت کرتا ہوں، 42 سال سے۔ 1982 12 فروری میں
جمعہ کے دن پہلے میرا پہلا خطبہ اس کے اندر ہوا تھا. اس وقت سے میں اب تک مسجد کی خدمت میں لگا ہوں, جو حاجی نگر کی سرزمین پر پیپر مل کے علاقے میں مسجد ہے. بہت ہی پرانی مسجد, قدیمی مسجد, بہت پرانی مسجد. 108 سال کے بعد اس کو ہم لوگوں نے شہید کیا 1990 میں. پورا بنیاد سے اکھاڑ کر کے شہید کر دیا 1990 میں. 10 دسمبر 1990 کو اس کی بنیاد رکھی گئی. مولانا سلمان میٹھی صاحب, مولانا خلاق ندوی صاحب وغیرہ وغیرہ اور روسا حضرات عمراء کرام کو کلکتہ سے بلایا گیا حاجی نگر کی سرزمین پر. انہوں نے کہا کہ نہیں, بنیاد آپ رکھیے, آپ پہلے سب سے پہلے آپ یہاں کے خدمت گزار ہیں. بہرحال اس کی بنیاد رکھی گئی اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 منزلہ مسجد ہے. اوپر میں عورتوں کی جماعت ہوتی ہے جمعہ اور عیدین میں, اور نیچے میں مردوں کی جماعت ہوتی ہے پنجگانہ میں جمعہ میں. سب کچھ مکمل ہے الحمدللہ. 2021 میں جا کر کے ٹائلس وغیرہ کا کام اوپر میں 2 منزلہ پر عورتوں کا جو مسجد ہے اس میں 2021 میں اس کو مکمل کر دیا ہے. خیر الحمدللہ. تو یہ اللہ رب العالمین نے جس کو توفیق دیا ہے وہ اچھے کام کرتے ہیں. محبت حسین کا معنی یہ ہے کہ حسین رضی اللہ, اچھا مسلمان ایسا کرتے نہیں ہیں, کیوں نہیں کرتے ہیں کہ مسجد تعمیر کر دیں, مسجد حسین رکھ دیں؟ ہوتا ایسا نہیں ہوتا. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے نا. محبت کا معنی کیا ہے؟ ڈھول تاشا بجانا محبت کا معنی نہیں ہے. محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ مدرسہ تعمیر کر دیجئے, مدرسہ حسینیہ نام رکھ دیجئے, مدرسہ فاطمہ نام رکھ دیجئے, مسجد رقیہ نام رکھ دیجئے, ہے نا, مسجد حسن نام رکھ دیجئے. صدقہ جاریہ کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے, ثواب پہنچانے کا طریقہ ہے یہ. اور محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے اور آپ خیمے کے اندر جا کر کے, شہربانو ہیں, زینب ہیں, زین العابدین آپ کا لگتے جگر بیمار ہیں, کوفہ کے میدان میں خیمے کے اندر خیمے میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بعد میرے تم کبھی ماتم نہ کرنا مسلموں, جان دینا کفر کا تم دم نہ بھرنا مسلموں. اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میرے بعد تم لوگ ماتم مت کرنا. شہربانو ہے, زینب ہے, سکینہ ہے اور زین العابدین بیمار پڑے ہوئے ہیں. شام کو روتے ہوئے یزیدی لشکر جنہوں نے شیعوں نے شہید کر لینے کے بعد عشاء کے وقت آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو بیمار تھے زین العابدین کے نزدیک آ کر گریہ و جاری کر رہے ہیں, تو یہ فرماتے ہیں کہ ہاں یبکونا, تم لوگ رو رہے ہو, حالانکہ تمہیں نے وقتلنا, کہ ہم لوگوں کو, ہمارے خاندان کو تمہیں لوگوں نے قتل کیا ہے اور تم لوگ یہاں آ کر کے آنسو بہا رہے ہیں, رو رہے ہو. دغے بازی کیا, دھوکہ دے دی. تو یہ دھوکہ دینا ان کا شروع سے کام ہے, دھوکہ دیتے ہیں. یہ جو ممبر آپ کا ہے نا, نچلے والا حصہ تھوڑا اور چوڑا رکھیے گا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ مقرر کو تکلیف ہوگی. بار بار ڈنڈا نیچے چلایا تھا, نیچے کرنے سے اس طرح سے یا تو ڈنڈا کو اونچا کیجیے, اتنا اونچا کیجیے, یا تو پھر سیڑھی کو تھوڑا چوڑا کیجیے, میری گزارش ہے بہرحال, تاکہ آنے والے دوسرے مقرر کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ خدشہ ہے, یہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے کوئی بھی مقرر, اچانک ڈنڈا نیچے چلا جاتا ہے نا. میرے یہاں تو اتنا اونچا ڈنڈا میں کو نیچے ہی میں زمین پر رکھتا ہوں اور پکڑ کے خطبہ دیتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سینے کے اندر حضرت حسین, حضرت حسن, فاطمہ زہرا, حضرت علی کرم اللہ وجہ کی محبت عطا فرمائے. محبت کا کیا معنی ہے؟ آپ کے نقش قدم پر چلنا, آپ کے طریقے پہ چلنا. ہزار قدر نماز ادا کیا کرتے تھے, صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے, اللہ کے راستے میں نماز ادا کرتے ہیں, سائل آ کے آواز دے دیتا ہے, دروازے سے نکلتے ہیں اور درہم 1 درہم دیتے ہیں, لو بھائی میرے پاس یہ ابھی قبول کر لو, بعد میں آنا پھر میں تم کو دوں گا. کوئی بھی سائل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے لوٹ کر کے نہیں جایا کرتا تھا. یہ کردار ہے, یہ آپ کا اعمال ہے, یہ اچھے اخلاق, یہ کریمانہ ہے. یہ کن سے سیکھا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے, بہترین رہنما ہے. اللہ نے ان کے جیسا دنیا کے اندر پیدا کیا ہی نہیں ہے. آپ سے افضل, آپ سے اعلیٰ اللہ نے بھیجا ہی نہیں دنیا کے اندر. اللہ نے آپ کی عظمت, آپ کی بزرگی, آپ کی شان شوکت کے بارے میں فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. البتہ تحقیق کے مسلمانوں کے اوپر اللہ نے احسان عظیم فرمایا ہے کہ ان میں
انہی میں ایک رسول بنا کے بھیجا ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو تعلیم دیتے ہیں، حکمت کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ انا ارسلناک مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور آپ کو دعوت دینے والا اپنے حکم سے بنا کے بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، کان دیا ہے سننے کے لیے، زبان دیا ہے بولنے کے لیے، اور دماغ دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، ہاتھ دیا ہے پکڑنے کے لیے، پاؤں دیا ہے چلنے کے لیے۔ آنکھ ہونے کے باوجود اگر قوت بصارت چھین لے تو ہم اندھے ہو جائیں، کان ہونے کے باوجود قوت سماعت چھین لے تو ہم بہرے ہو جائیں، زبان ہونے کے باوجود قوت گویائی چھین لے اللہ تعالیٰ تو ہم گونگے ہو جائیں، دماغ ہونے کے باوجود قوت تخیل اللہ تعالیٰ چھین لے تو ہم پاگل ہو جائیں۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب کچھ دیا ہے، اور ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، چلتے ہیں، پھرتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں تو اچھی بات دیکھیں، اچھا کام دیکھیں، کریں تو اچھا کام کریں، سنیں تو اچھی بات سنیں، قرآن سنیں، حدیث سنیں، عمل کریں تو اچھا عمل کریں، چلیں تو اچھے راستے میں چلیں، کام کریں تو اچھا کام کریں، ہاں سے سوچیں سمجھیں تو اچھی بات سوچیں، غور فکر کریں دماغ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بارک اللہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔